سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه يرحم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد ایک بہت ہی عام فہم بات ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو فکر ہے تمام چیزوں سے زیادہ فکر جو موجود ہے وہ حفاظت کی ہوتی ہے. ہر انسان اپنی ذاتی طور پہ حفاظت چاہتا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، جنوں سے، ہر چیز سے. اور پھر جو اپنی چیزیں ہیں، متعلقات ہیں، جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت چاہتا ہے. گھر ہے تو کہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو. دکان ہے، کاروبار ہے، بال بچے ہیں. تو یہ ایک حقیقی بات ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ حفاظت کی ہے، سیکیورٹی. اور یہ بھی ہے پھر جتنی ضرورت ہے اسی قدر انسان پہ اس پر محنت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کی، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی، گھر کی حفاظت کرنے کی. گاڑی کوئی نہیں لے لی تو حفاظت کرے گا، الارم لگائے گا، لاک کرے گا، گیراج میں بند کرے گا. کوشش تو پوری کرتا ہے انسان. کوئی آدمی ایسا تو نہیں کہ گلی میں کوئی چیز چھوڑ دے چلو یہ ٹھیک ہے خیر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہے. پھر بھی دن رات نقصانات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ. اپنی پرسنل صحت پر دیکھنا، آخر پہ بیماری آئی جاتی ہے کوئی نہ، کتنی آدمی حفاظت کر لے، صحت کر لے، ریس کر لے. تو حفاظت ایک ہی چیز میں ہے بس. جب انسان اپنی ہر چیز کو اس خالق کی حقیقی کی سپرد کر دے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے. حقیقت حفاظت تو یہی ہے. اپنی جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، مال کی ہو. خود کسی نے کوشش کر لے تو محفوظ نہیں ہوگی. محفوظ ایک ہی صورت میں ہوگی، حفاظت اس کی ایک ہی شکل میں ہوگی کہ جب اس چیز کی حفاظت رب حقیقی کی سپرد کر دے، اس کی حفاظت میں. ایک بات جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات، جب اس کی حفاظت میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت عجیب اور اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. ایک دن کا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو پوری دنیا کے طوفان آ جائیں اس تنکے کو نہیں ہلا سکتے. اور ہم بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا لیں، ہوا کی ایک جھونک آئے تو زمین پہ گر جاتی ہے، کیونکہ ہماری حفاظت میں ہے نا، اللہ کی حفاظت میں اس کو نہیں دی.
اور ایک دن کا جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. ایک پتا درخت کا کتنی بڑے بڑے ہیروکن آ جائیں، ہوائیں آ جائیں، طوفان آ جائیں، وہ پتا ہل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. کتنی بڑی گارنٹی اس کی آپ دیکھیے. تو بڑا سمجھ کا معاملہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے سپرد انسان اگر چیزیں کر دے تو اس کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، صحت بھی، مال بھی، اولاد بھی، گھر بھی، سب کچھ. اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک دعا کی شکل میں پیغام دیا ہے کہ کس چیز سے حفاظت ہو سکتی ہے. کیسے ہم اللہ سے حفاظت مانگیں، کیا چاہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کر دے ہماری ہر چیز کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز سے ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ کیا ہے مانگنے کے انداز میں اللہ نے ہمیں وہ چیز سکھائی ہے. اللہم اصلح لی دینی، الذی ہوا اسمہ. یہ فارمولہ ہے جو دیا ہے، بہت بڑی گارنٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ بھائی تمہاری پوری ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. الذی ہوا اسمہ، کوئی چیز بچے گی نہیں، بالکل محفوظ ہو جائے گی. دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں لے لیں گے اگر ایک چیز تم کرو. وہ کیا ہے؟ اصلاح لی دینی. اگر تم اپنے دین کو صحیح رکھو، دین کو اگر تم نے مضبوط کر لیا، دین کو مضبوط کر لیا، دین کو صحیح کر لیا، اصلاح لی دین ہے. یہ دین اتنی زبردست چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہر چیز سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہم لوگوں کو، دیکھیں. اور جب تک انسان دین پہ نہیں ہوگا، دین کو نہیں پکڑے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ محفوظ ہو کسی چیز سے بھی یا حفاظت ہو اس کی کسی چیز سے بھی. نہ اس کی حفاظت ہوگی اگر وہ دین پہ نہیں ہے. اگر بال بچے اس کے دین پہ نہیں ہیں، ان کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. کسی وقت بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی چیز واقع ہو سکتی ہے. وہ حفاظت میں نہیں ہے اللہ کی. اللہ صرف اس کو حفاظت میں لیتا ہے جو اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے. یاد رکھنا، اور کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی. دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کو محفوظ کر دیتا ہے ہر چیز سے. اتنی بڑی طاقت ہے. لیکن دین صحیح ہو، اصلاح لی سب سے. یہ نہیں کہ بھئی اپنا پسند والا دین ہو. دین کی بات کیا ہے کہ احکامات شریعہ جو ہیں جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے کرنے کا، صبح سے لے کے رات تک جو حکم اللہ تعالیٰ کے ہمیں دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. کوئی فکر کی بات نہیں، الحمدللہ. پھر کوئی فکر کی بات نہیں. وہ آدمی جو ہے بال محفوظ ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس کتنا بڑا پرابلم ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کریں، اس کو کیسے پکڑیں، اپنی حفاظت کیسے کریں، دشمنوں سے پیسے، حاسدوں سے کیسے بچیں، فلاں انسان سے کیسے بچیں. یہ بیماری آ گئی، جنات آ گئے، بھوت آ گئے، فلاں آ گئے، یہ آ گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنہوں نے دین کو پکڑا، کوشچن ڈزنٹ رائز، لکھ دیا گیا ہے پوری حفاظت اس میں. تو ایک سائڈ دکھائی اللہ پاک نے. دین تو بہت بڑی چیز ہے نا، ایک سائڈ ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا دین دیا ہے، موجود ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ یقین نہیں کرتے. بہت سے تو سہارے لے سکتے ہیں ہم زندگی میں، لیکن دین کا سہارا نہیں لیتے. اور جو بیچارے دین کا سہارا لیتے ہیں، خصوصاً تو میں تو اسی ایج کی بات کروں گا، تو ان کی کنڈیشن کیا، حالت کیا ہے ان کی جو دین پہ چلنے والا. وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، وہ تو زمانے میں رد کیے جاتے ہیں، ان کا پوچھتے ہی کوئی نہیں. کمزور ترین ضعیف انسان ہے وہ تو. معاشی لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، عقل سمجھ ہی کوئی نہیں اس کو.
آتے ہی کچھ نہیں اس کو، تو اسی چکر میں پڑا ہے بس، یہی ان سے کام کرا لو، کچھ پتہ نہیں۔ ایک زمانہ ہے اس طرح سوچنے کا ہے، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دین کو پکڑے بھی نہیں، اور پکڑنے کے بعد پھر اس پہ اتنی کرٹیسزم اتنا ہے، اس پہ تنقید اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی الحمدللہ اس پہ جڑ لگ گیا دین پہ، تو وہ اس کی تو ایسی کی تیسی کر دیتی ہے آج پورا معاشرہ ہمارا۔ ایسے یہ نہیں ہے نہ گھر میں اس کو سکون، نہ باہر سکون۔ سبحان اللہ، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ لوگ ہم ان کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہیں، کمزور ہیں، گئے ہیں۔ ارے نادانو، تمہیں کیا پتا کہ اس نے کس چیز کا سہارا لے لیا؟ یہ اس چیز کا سہارا لیا جس کا اللہ کے نبی نے بخار کے میں بتایا، تمہاری ساری حفاظت جتنی ہے اللہ نے اس دین کے اندر رکھ دی ہے، سارے پرابلم تمہارے حل ہو جائیں گے۔ ایک نماز، دین کا ایک رکان ہے نماز، اسی کو انسان پکڑ کے دیکھ لے، مزے کتنے ہیں اس کے اندر۔ آپ یہ دیکھ لیں، باقی دین تو آپ چھوڑیں، ایک نماز کو آپ پکڑ لیں۔ اور ہم پورا زور لگاتے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، نماز گھر میں گھسنی نہیں ہے، نماز اپنی مرضی سے کرنی ہے، اور زور پورا لگاتے ہیں کہ بس ہم ہر چیز میں ہم آگے نکلیں، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، ہماری ہر چیز بہتر ہو، پراسپرٹی بھی ہو، بس ہمارے یہ حفاظت۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے بات ہو گئی؟ اتنا کیسے ہو گیا؟ تو کوئی خیر اگر اصل وہ بیچارہ بیوقوف ہے، نالائق ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سے فرمایا، طبرانی کی حدیث، کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کے بادشاہ نہ بتاؤں؟ بولے سبحان اللہ، اس پہ تو بولا گیا سورے جنت کے بادشاہ، یعنی جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ عجیب چیز ہے، دیکھیں حدیث، دیکھیں آپ کیا سٹیٹس ہوگا ان لوگوں کا۔ جنت میں بادشاہ کہتے ہیں، جنت کے بادشاہ تو میں آج بتاتا ہوں کون ہے، بتاؤ تو میں کہتا ہوں ضرور فرمائیے، جنت میں کیسے بادشاہ ہوں گے؟ کہ جنت کے بادشاہ یہ ہوں، یہ تم یہاں دیکھ رہے ہو نا، کہ جو دین پہ چلیں گے، اور دین پہ چلنے کی وجہ سے لوگ ان کو بیوقوف کہیں گے، کمزور کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی دنیا کے اندر، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے چلیں گے بھی نہیں دین پہ، جو لوگ چلیں گے بھی نہیں۔ لیکن الحمدللہ وہ دین پہ چلیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، ہم نے حدیث سنی ہے کہ بھئی دین پہ چلنے میں حفاظت ہے ساری۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ سب آرٹیفیشل ہیں، سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل جو آخرت میں اس کا کیا حساب ہوگا۔ اس پوری حفاظت ہے میرے دین پر، اور اس نے دین کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اللہ کے فضل سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ کمزور معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں آپ کو، تو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ وعد الذین، اللہ تعالیٰ وعد المؤمنین والمؤمنات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد المؤمنین والمؤمنات جنات تجری فی تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا مساکین طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو وعدے کر لی ہیں ان لوگوں سے جو دین پہ چلنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد المؤمنین والمؤمنات، جنتوں میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے، مساکین طیبۃ فی جنت عدن، ان کے کیا ہوں گے؟ اللہ کے ان کے مساکین، ان کے جو محلات ہوں گے، ان کے رہنے کی جو جگہیں ہوں گی، ان کی جو رہائش گاہ ہوں گی، وہ ایسی صاف اور طیب اور پاک ہوں گی، اور جنت عدن میں ہوں گی کہ آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ ہے جنت کے بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، انعام اللہ کیا دے گا ان کو؟ کیسا انعام دے گا جنت میں جب جائیں گے لوگ دین پہ چلنے والے؟ الحمدللہ آج تھوڑا سا امتحان ہے انسان کے لیے دوستو، بس بائی پارٹ نہ چلو دین پہ، بائی پارٹ والے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا امتحان ہے جو رگڑ گیا الحمدللہ اس دنیا کو، پاؤں سے جس نے رون دیا اپنے نفس کو اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے، کیا انعام ہے دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کیسے قرآن میں فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ
جنت میں جب سارے جنتی پہنچ جائیں گے، ہائی کلاس میں بھیجا جائے گا، جنتوں میں پہنچیں گے، فردوس میں ہوں گے، بدن میں ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، آئے جنتی اکٹھے ہو جاؤ. جنتی اکٹھے ہوں گے سارے. اللہ تعالیٰ پھر ان سے خطاب فرمائیں گے پردوں میں، اے جنتیو خوش ہو. نہیں جو کہیں گے جنتی ہو تو سب کہیں گے لبیک یا رب لبیک، صدا گونجے گی جنت کے اندر سے. اللہ تعالیٰ کہے خوش ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، الحمدللہ. کہ یا اللہ جواب دیں گے جنتی، یہ حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں کہ یا اللہ ہم اب بھی خوش نہ ہو، تو نے تو وہ دے دیا جس کا کسی مخلوق کو یہ چیزیں نہیں ملی جو آپ نے ہمیں عطا فرما دی جنت کے اندر. کیسی چیزیں آپ نے عطا فرما دی. اب کسی سے پوچھو اس وقت جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں گے کہ یار تو نے دین پہ چلنے کی وجہ سے اتنا حرام چھوڑ دیا تھا، تو نے دین پہ چلنے کی وجہ سے یار پردہ پہن لیا تھا، دین پہ چلنے کی وجہ سے تو نے یار لوگوں کی گالیاں سننی تھی، دین پہ چلنے کی وجہ سے یار تو نے حرام راستہ چھوڑ دیا تھا. اس وقت یاد ہوگا کسی کو جس وقت یہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہوا جنت کے اندر. دوست سوچ ذرا، یا یاد آئے گا ہمیں بولٹنوں یہ گلیاں یاد آئیں گی، یہ چیزیں جس میں بیٹھ کے بےایمانی کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، نگاہیں اٹھ رہی ہیں. آج کا کنٹرول ہے، آج اس نفس کو جو کچل دے گا، روکنا نہیں ہے، نفس کو کچلنا ہے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ نفس کو کچلنا ہے. رکنے والا زمانہ چلا گیا کہ نفس کو روکو، نہ خواہشات کو کچلنا ہوگا اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور بہت جلد اور بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہے گا ہم سے کہ بھائی اللہ تم نے تو وہ دے دیا ہمیں کہ کسی مخلوق کو نے دیا. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے کہ میرے جنتیو میں تمہیں ابھی کچھ اور بھی دینے والا ہوں، میں تمہیں کچھ عطا کرنے والا ہوں. اور ابھی کیا دیا، ابھی تو اور عطا کرنے والا ہوں. یہ اللہ بھی ہے کچھ آپ ہمیں دیں گے. تو اللہ فرمائے گا ہاں میں تمہیں اب ایسی چیز دوں گا جو مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کی میں نے. یہ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں. رضوان من اللہ اکبر. اور آج کے بعد تمہارا رب کبھی تم سے ناخوش نہیں ہوگا. کیا انعام ہوگا. صرف ان زندگی دنیا میں تھوڑے سے مزے جو ہیں، مزے کیا ہیں، تو سانپ بچھو ہیں. کیونکہ جب اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں آرام ہی نہیں ہے، اس میں حفاظت ہی نہیں ہے. میں ایک چیز لیتا ہوں اور جناب وہ بہت بڑی چیز بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں وہ حفاظت ہی نہ ہو، ایک جھونکا اور ختم ہو جائے، اس کی قیمت کیا ہے مجھے بتائیں. اس کی قیمت ہے کچھ بھی. تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک نقشبندی بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت بزرگ ثانی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے چلتے ہیں بزرگ، خواجہ فقیر محمد. یہ واقعہ کے بیچ میں یاد آ گیا. تو وہ گزر رہے تھے، تو پل بنا ہوا تھا، کیونکہ برٹش گورنمنٹ تھی، بڑے مضبوط ماشاءاللہ پل بناتے تھے اور جو کچھ بنتی تھیں. تو اس گزر رہے تھے، مرید بھی گزر رہے تھے، اس پل سے گزرے، رات کا وقت تھا. عجیب واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کیا قیمت ہے ان چیزوں کی اور فقیروں کی کیا قیمت ہے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت دیکھیں کوئی بات کر دیتا ہے، دیکھیں کتنا آسانی ہوگی اور کتنا اچھا اور کتنا مضبوط پل ہے، ہل نہیں سکتا. جی ایک نے کہا اتنا مضبوط پل بنا دیا ہے کہ ہلے گا نہیں. اب دریا کتنے زور سے گزر جائے اس سے. تو حضرت رک گیا، مسکرائے، کہنے اچھا بہت مضبوط بنایا گیا. جی بہت مضبوط بنایا یہ پل. تو کہتے صبح شاید یہ نہ رہے یہاں پر، بہ جائے، بس اتنا تھا. صبح کو خبر آ گئی کہ بڑی تیز بارش ہوئی اور اس بارش کے اندر اسکول کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا کدھر نہیں. یہ دنیا ہے. کتنی بڑی بڑی آپ چیزیں، کتنی اونچی اونچی چیزیں بنا لیں آپ، لیکن جب تک وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوگا، میں نے کہا نا ایک جھونپڑی اس کو کوئی نہیں گرا سکتا جو اللہ کی حفاظت کے اندر ہے. اور جن انسان کی حفاظت میں اس کی قیمت کیا ہے، تو سب بھول جائے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا. رضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے کامیابی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کس کامیابی کے چکر میں پڑے تھے، کس کو تم کامیابی سمجھتے تھے، کس کے پیچھے صبح سے شام تک گھومتے پھرتے تھے. یہ اصل کامیابی تھی جو یہ لوگ لے گئے تمہارے سے. تو میرے بھائی حقیقت تو یہی ہے کہ ہم زندگی کو سمجھے نہیں ہیں، دنیا ضائع کر دی.
اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے انسان پکڑ لے، احکامات خداوندی کو پکڑ لے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ سے کیا کہ اللہ اتنے فراڈی نہ بن جاؤ، اتنے دھوکے باز نہ بن جاؤ اس دنیا کے اندر، اتنے عادی نہ ہو جائے اس چیز کو کہ ہم یہ بھی بھول جائیں کہ ہم اللہ سے فراڈ کر رہے ہیں، ہم یہی بھول جائیں گے ہم اللہ سے فراڈ کر رہے ہیں، اور ہم اس اللہ کے ساتھ بھی استضاح کر رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ وہ کہتا ہے ایسے کرو، نہیں ہم ایسے نہیں کرنا، ہم ایسے ہی کریں گے، ہم تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، بھائی شکل ایسی بناؤ، ایسی شکل میں ہم تو جی ایسی ہی بنائیں گے، بھائی اس طرح نماز پڑھنا جی ایسے نہیں پڑھنا، ہم تو اس جہاں یہاں پڑھیں گے، بھی ایسے گھر نہ رکھو، نہیں جی ہم تو گھر ہمارا تو ایسے ہی ہوگا جی ہم تو ایسے ہی کر سکتے ہیں، بھائی اس طرح حج کرنے پہ نہ جاؤ، نہیں جی ہم نے حج تو ایسے ہی کرنا ہے، ہم تو ایسے ہی حج کریں گے، ہم تو تقریر ایسی کریں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح آدمی لڑ جانا، کہنا میں ایسے ہی ہوں، اس کے گھروں میں ایسے آنا، اس کی باتوں سے کرنا، یہ کیا؟ یعنی آپ ایک تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دین کو پکڑ لو، صحیح طریقے سے اس کے ساتھ گرفت کرو میرے دین کو، وہ تمہیں بہت فائدہ دے گا، دنیا میں تمہیں محفوظ رکھے گا اور آخرت میں تمہیں بادشاہ بنا کے اٹھا دے گا جنت میں، دنیا میں ایسی طاقت دے دے گا جیسے میں نے آپ کو بتائی، جیسے اس فقیر کی تھی، خواجہ صاحب، خواجہ فقیر احمد صاحب، مڑ کے کہتے تو اس کے مضبوط کہتا ہے، لے پھر سوال اس کا حصہ پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کدھر اللہ کی طرف سے ایک بارش کے قطرے چند نکلیں گے نا، اس کا دجیہ صاف ہو جائے گا، جس کو تو بہت مضبوط کہتا ہے۔ تو یہ تو ہماری ہر چیز کا حال ہے دوستو، ایک ہی چیز ہے بچانے کے لیے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، چاہے اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، وہ تو شیطان نقصان دکھاتا ہے، یہ تو قرآن نہیں ہوتا ہے کہ یہ جب ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں دین کے سٹینڈرڈ پر، تو پھر شیطان آ کے فوراً حملے کر دیتا ہے، بس تو بچنا ہی نہیں، تیرا ختم، معاملے تیرا اڑ گیا، دھجی اڑ گئی۔ ایک چیز یاد رکھو، محفوظ وہی انسان محفوظ ہے جو دین پہ ہے، گھر وہی محفوظ گھر ہے جو دین کے اوپر پریکٹسنگ دین ہے جس گھر کے اندر، بچے وہی محفوظ ہیں جو دین پر بچے عمل کر رہے ہیں، یاد رکھیں، وہی اللہ کی ذمہ داری میں وہی لوگ ہیں، وہی گھر ہے، وہی بچہ ہے، وہی انسان ہے جو اللہ کے دین پہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، وہ تو سمجھے کہ اللہ نے میں حفاظت میں انشاءاللہ، ورنہ یہ جن بھوت بلائیں جادو شادو ہر وقت چلتے رہیں گے۔ اب تو دیکھیں آپ جیسے جیسے اور آئے گا زمانہ اور بھی بڑھیں گے، یہ ذو اعتقاد ہو جاتے ہیں انسان، شرک کریں گے، جنات بھوت جتنے انسانوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جس گھر کے اندر دین نہیں ہوگا وہ تو وہاں ڈیرے لگ جائیں گے ان بلاؤں کے، نحوستوں کے۔ ہمارے دین سے میں دین کر رہا ہوں پریکٹس، باقی سب کچھ نہیں، گھر کے اندر جنگل ہے گھن بڑا ہوا، شریعت نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے دین کا، تو انسان کیسے؟ اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری چیزیں، پھر ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ اب یہ موقع ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، جائیں گھر کو پاک صاف کریں، پیپر چینج کریں، کارپیٹ چینج کریں، اذان دیں، 3 دن تک گھر کے اندر اذان دیں، گھر کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہو جائے، سب گھر والے نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں، اس کے شریعت کے مطابق ہم شکلوں صورتوں کو لباسوں کو بنائیں، نماز میں ٹائم دیں، حلال رزق جو اللہ نے اس پہ کریں، دیکھیں وہیں جنت مل جائے گی اللہ کے وجہ سے، بے فکر ہو جائے گا انسان، سب فکروں سے نکل جاتا ہے، پاک سب ختم، جھگڑے ہی ختم، جتنی بلائیں ہیں چکر ہی کاٹتی پھریں گے، اللہ نے حفاظت کی، فرشتے ہوں گے حفاظت کر رہے ہوں گے، چکر کاٹ رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہوں گے، ایک ایک ساتھ انسان کو اس کے انسان ہوگا، کوئی نہ بچی غیر محفوظ، نہ بچہ کوئی نہ غیر محفوظ، نہ کسی غیر محفوظ، کچھ بھی نہیں۔ مگر دین کو ہم نے پکڑنا نہیں، حفاظت ہماری آنی نہیں، یہ تو بالکل اٹر فیصلہ ہے قرآن کا دوستو، واحد ایک دین ہے، اللہم اصلح لدین الذی هو اسمہ، اللہ تو ہمیں دین دار کر دے، یہ اللہ کے نہیں مانگے کہ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، دین دار کر دے، اپنے دین کا پلہ پکڑا دے ہمیں، تاکہ کیونکہ ہماری حفاظت ہو جائے، ہم بچ جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی اور سمجھائی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔